کم سے کم 3 صفحے ہیں، آج پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ صفحہ نمبر 23 ملک شام کا سفر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کی تجارت۔ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کا سفر کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی شہرہ سن کر، یعنی آپ تجارت میں مشہور تھے، ادھر اوپر پہلے گزرا کہ آپ صاحب بن ابی صاحب کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے اور کبھی جھگڑتے نہیں تھے، ہمیشہ امانت داری اور دیانتداری سے معروف تھے۔ تو آپ کا یہی شہرہ، آپ امین کے لقب سے مشہور تھے، یہی شہرہ سن کر کے، یعنی شہرت سن کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی۔ اچھا، ایک چیز یہاں دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ، بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی ہو، خدیجہ رضی اللہ عنہ کے اوپر چھوٹا سا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، را اور ہلکا سا زواد بنا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے رضی اللہ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سواد لکھا ہوا ہے چھوٹا سا، صلی اللہ علیہ وسلم مراد یہ۔ حالانکہ یہ لکھنا صحیح ہے یا غلط ہے ایک الگ مسئلہ ہے، بہرحال شارٹ کٹ میں یہ بہتر یہ ہے کہ نہ لکھا جائے، ایسا نہ لکھا جائے، صحیح لکھا جائے۔ کتنا وقت لگے گا انسان کو؟ بعض محدثین نے اگر کہیں لکھا بھی ہے تو وقت کی قلت کی وجہ سے بہت ساری چیزیں، ایک تو کاغذ کی کمی تھی پہلے زمانے میں کاغذ کی کمی تھی، تو کاغذ بھی بہت زیادہ جائے گا نا، آپ پورا کتاب لکھیں گے کتنی بار آئے گا، آپ کا نام آئے گا کتنی بار صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں گے تو زیادہ، ایک تو یہ، دوسری چیز قلم کی بھی کمی تھی، تیسری چیز جو بنیادی اور اہم چیز وقت کی کمی، بہت ساری چیزیں لکھتے تھے، تو یہ ساری چیزیں بچانے کے لیے انہوں نے لکھا تھا، تو ان کے پاس مبرر تھا، ان کے پاس ان کا سبب تھا، وجہ تھی، جو بھی تھا۔ لیکن ہم اور آپ آج کے دور میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، صحیح بھی نہیں ہے، درست بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کل تو کاپی پیسٹ کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، آپ ایک کلک کریں گے آپ کو کتنا ٹائم لگے گا، ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ اس لیے اب آج کے دور میں میرے خیال سے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے ایسا کرنے کے لیے، تینوں چیزوں کا کوئی عذر نہیں ہے، وقت کی کمی کا بھی عذر نہیں ہے، پیسے بھی الحمدللہ بہت ہیں، ورق یہ پیج کی بھی کمی نہیں ہے، الحمدللہ ساری چیزوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے آج میرے خیال سے کسی کے پاس عذر نہیں، اور صحیح بھی نہیں لگتا ہے۔ بورڈ پہ مسجد کی بورڈ پہ 1-2 بار نام آ جاتا ہے تو پھر بورڈ کی قلت وہ کمی ہو جاتی ہے جگہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ سکتے ہیں، اس کو میں لکھ کے آپ کو بتاتا ہوں، چھوٹی سی جگہ میں آپ لکھ سکتے ہیں، لکھنے کا اگر انداز رہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ، بہت سارے طریقے ہیں، ایک یہ طریقہ ہے، آپ یہ سوچ رہے ہیں تو بہت سارا لمبا اس میں لگ جائے گا، لیکن آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ، میں نے جلدی میں لکھا ہے، آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں، بہت کم جگہ میں بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں تو آج کل کمپیوٹر میں تو یہی ہے کہ کلک کریں گے تو ایسا ہی آتا ہے، ایسا ہی لکھا ہوا ہوتا ہے ایک کے اوپر ایک، تو بہرحال کوئی عذر نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں کوئی عذر نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اور یہ حق بھی ہے، آپ پورا پڑھیں گے، پورا لکھیں گے تو اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی، وہ شرف اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی، شرف یعنی عزت، شرف یعنی مقام و مرتبہ، خاندانی شرف، اور مال یعنی مالدار بھی تھیں اور خاندان بھی اونچا تھا، دونوں چیزیں تھیں، لحاظ سے قریش کی سب سے معزز خاتون تھیں، دونوں اعتبار سے قریش کی سب سے معزز کون؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ اور لوگوں کو کچھ اجرت یعنی مزدوری پر اپنا مال تجارت کے لیے دیا کرتی تھی، لوگوں کو اپنا مال یعنی پیسہ دیتے تھے کہ میرا تجارت کرو، پھر لوگ ان کو نفع دیتے تھے، تجارت کروایا کرتی تھی لوگوں سے۔ انہوں نے پیشکش کے ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ وہ آپ کو سب سے اچھی اجرت دیں گی، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آپ کو سب سے اچھی اجرت دیں گی، اور سب سے اچھی اجرت ملی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا، وہاں خرید و فروخت کی، خوب نفع ہوا، اور اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ پھر مکہ واپس آئے اور امانت ادا فرما دی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح۔ ادھر جب وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے بہت سن رکھا تھا، ابھی تجربہ بھی کیا، ابھی خود ذاتی تجربہ کیا تو اور زیادہ یقین ہوا۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانت و برکت کا یہ حال دیکھا تو دم بخود رہ گئی۔ پھر ایک تو یہ کہ برکت دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں نفع دیکھا، اوپر سے آپ کے اخلاق دیکھے، کہ اوپر سے آپ کی امانت جاری دیکھی کہ ساری چیزیں، ایک ایک چیز کا حساب دیا آپ نے، اور اس کے اوپر پھر میسرہ نے آپ کی شیریں شمائل، بلند اخلاق، اور کہا جاتا ہے کہ دھوپ میں 2 فرشتوں کے سایہ کرنے کا حال بیان کیا۔ جب میسرہ ساتھ میں تھے
اور اسی لیے بھیجا بھی تھا. بعض روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو اسی لیے بھیجا تھا کہ دیکھو ان کی حرکات و سکنات پر نظر رکھنا, ہاں کہ کیا کرتے ہیں, کیسے ہیں, سارے حالات مجھے ڈیٹیل سے بتانا. اور میسرہ نے جو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے, 12 سال کی عمر میں تھے, جب اپنے چچا کے ساتھ گئے تھے تو کیا کیا حالات اور واقعات پیش آئے, اور بحیرہ راہب نے کیا کیا دیکھا چیزیں, تو میسرہ کے ساتھ بھی ظاہری چیز ہے اس وقت بھی آپ کے ساتھ پیش آئے ہوں گے. اور ہر چیز آپ کہتے تھے کہ میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا, غالباً صحیح مسلم کی ہے, آپ نے فرمایا کہ میں مکہ میں, مدینہ میں جب ہجرت کرنے کے بعد آپ نے فرمایا تھا یہ بات کہ میں مکہ میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. تو نبوت سے پہلے ہر جگہ, اس واقعے سے کیا پتہ چلا کہ صرف مکہ میں ہی نہیں, جب مکہ میں سلام کیا تو ہر جگہ جہاں بھی آپ جاتے تھے درخت پتھر آپ کو سلام کیا کرتے تھے, اور بہت ساری چیزیں. تو واقعات پیش آنا کوئی بڑی بات نہیں. تو جو واقعات پیش آئے تھے میسرہ نے سب بیان کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے. تو یہ بھی, اور یہ سارے پوائنٹس مل کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پہل کی شادی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ ان کا گوہر مراد انہیں مل گیا ہے, جو جس چیز کی جس ہیرے کی گوہر, جس ہیرے کی تلاش تھی انہیں وہ مل گیا ہے. چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی ایک سہیلی کو بھیج کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا. ایک, آج ہم مسلمان ہیں, اللہ نے ہم کو توحید, سنت اور اسلام کی نعمت سے نوازا ہے. اس وقت اسلام نہیں آیا ہوا تھا, اسلام نہیں تھا, لیکن اس زمانے کی عورتوں کا حال دیکھیے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنی سہیلی کو بھیجا, ڈائریکٹ روبرو خود بات کر سکتے تھے اس مسئلے میں, لیکن نہیں, اپنی سہیلی کے ذریعے سے بات کروائی. اس میں بھی بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں ہیں جن کا وقت نہیں ہے یہاں بیان کرنے کا. بہرحال انسان اس کی طرف بھی توجہ دے. سہیلی کو بھیج کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز پسند کی اور چچاؤں سے گفتگو کی, اپنے چچاؤں سے گفتگو کی. انہوں نے حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد کو پیغام بھیجا. بات طے ہو گئی اور بنو ہاشم اور سرداران قریش کی ایک مجلس میں 20 اونٹ, اور کہا جاتا ہے کہ 6 اونٹ مہر پر نکاح ہو گئے. 2 قول ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کتنی تھی, 20 اونٹ ایک قول ہے, دوسرا قول 6 اونٹ, 20 والا زیادہ مشہور ہے. خطبہ نکاح ابو طالب نے دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے خطبہ نکاح دیا, جس میں اللہ کی حمد و ثنا کی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و شرف کا ذکر کیا, اس کے بعد ایجاب و قبول کے کلمات کہے اور مہر بیان کیا. اچھا, ایک کوئی چیز یہ سوچ سکتا کہ اللہ کی حمد و ثنا اور خطبہ نکاح, تو عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو مانتے تھے, لیکن اس میں چینجنگ کر دی تھی, انہوں نے تبدیلیاں کر دی تھی بت پرستی کو. اللہ کو تو مانتے ہی تھے, اللہ کو مانتے, اللہ کے گھر کا طواف بھی کرتے تھے, اللہ کے گھر کا, لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے, یہ اس لیے وہ مشرک تھے. ٹھیک ہے, تو اللہ کی تعریف کا تو کوئی انکار نہیں تھا ان کو, بلکہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے تھے تو صرف اللہ کو ہی پکارا کرتے تھے. وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اس لیے اس میں یہاں کسی کو کوئی شک نہ ہو کہ وہ تو مشرک تھے. آج کے مشرک الگ ہیں, اور مشرکوں میں بھی, کفار میں بھی کیٹیگریاں ہیں, یہود ہیں, نصارہ ہیں, مجوس ہیں, آج کل جو ہمارے ملک میں ہندو ہیں, اس کے علاوہ بدھ ہیں, جین ہیں, ہر بہت ساری کیٹیگریاں ہیں. سب ایک, جس طرح گناہوں کے درجات ہیں, ہر گناہ برابر نہیں ہے, اور جس طرح ہر نیکی برابر نہیں ہے, اس طرح ان کے کرنے والوں کے بھی درجات ہیں. تو بہت سارے درجات ہیں. ایجاب و قبول سمجھ میں آتا ہے, نکاح میں جو ایجاب و قبول جو کروایا جاتا ہے, یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن کی بات ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مشہور قول کے مطابق 40 سال تھی. ایک قول یہ بھی ہے کہ 28 سال تھی. دونوں قول میں نے بیان کیا تھا آپ کو. کچھ اور اقوال بھی ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی پہلے عتیق بن عائض مخزومی سے ہوئی تھی. عتیق بن, کیونکہ تاریخ میں ایک چیز یہ کہ تاریخ میں زیادہ اعتبار نہیں کیا جاتا ہے کہ صحیح سندوں کو, کیونکہ اگر صحیح سند کو دیکھنے جائیں گے تو ساری تاریخ 2/3 تاریخ ختم ہو جائے گی, صرف ایک حصہ وہ مشکل بچے گا. اگر صحیح سند کو دیکھنے جائیں گے ایک حصہ بھی مشکل سے بچے گا, آپ کو 20% مشکل سے بچے گا صحیح تاریخ اگر سند کے ساتھ جائیں, کیونکہ سارے واقعات صحیح سند سے تاریخ سے نہیں ملیں گے آپ کو. مقبول سندیں رہتی ہیں یا کچھ بھی رہتی ہیں, تاریخ میں سارے واقعات کو لے لیا جاتا ہے. ہاں, جہاں عقیدے کی بات ہوتی ہے اس پر محدثین کا منہج اور وہ ان کا طریقہ نافذ کرنا چاہیے. حضرت خدیجہ کی شادی پہلے عتیق بن عائض مخزومی سے ہوئی تھی, مگر وہ انتقال کر گیا تو ابو حالہ تیمی سے ہوئی, یعنی 2 شادیاں. اس سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا, مگر پھر ابو حالہ بھی انتقال کر گئے, یعنی دونوں شوہروں کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کرنی چاہی, مگر حضرت خدیجہ رضی نہ ہوئی, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے شرف زوجیت سے نوازا اور ایسی سعادت عطا فرمائی کہ پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے باعث رشک ٹھہری, یعنی سب لوگوں کے لیے, پہلے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والے لوگوں سب کے لیے قابل رشک ٹھہری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کی اولاد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد تھی ساری کی ساری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی, سوائے ایک لڑکے کے, ابراہیم کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کے, وہ آپ کی لونڈی ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ سے تھے.
وہ آپ کی لونڈی ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے تھے. باقی ساری آپ کی اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ کی ٹوٹل اولاد کتنی ہے؟ 4 لڑکیاں اور 3 لڑکے. 4 لڑکیاں اور 3 لڑکے یعنی 7 میں سے 6 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 4 لڑکیاں اور 2 لڑکے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور ایک اس میں بھی اختلاف بہت زیادہ, لیکن یہ مشہور ہے یہ اور یہی صحیح ہے. آپ کی اولاد میں بھی اختلاف ہے بہت سارا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں. ان کے جیتے جی یعنی ان کی زندگی میں آپ نے کسی اور سے شادی نہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال گزارے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ؟ 25 سال. 25 سال کتنے 25 سال کی عمر میں آپ نے شادی کی تھی, اور جب آپ 50 سال کے ہوئے یعنی نبوت کے 10ویں سال, نبی ہونے کے بعد بھائی نے بتایا جو وہ نبی ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال گزارے. نبی ہونے کے بعد 40 سال میں آپ نبی ہوئے, اور جب 10ویں نبوت میں ان کا انتقال ہوا تو 15 سال نبوت سے پہلے آپ ساتھ میں رہے, اور 10 سال بعد میں 25 سال, کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی اس وقت حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا, اور ابو طالب کا بھی, دونوں کا ایک ہی سال میں کچھ وقفے سے انتقال ہوا. تو 25 سال آپ نے گزارے, اور 25 سال میں آپ نے جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں, وقت نہیں ہے یہاں, بہت مختصر وقت رہ گیا ہے, جو آپ کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں کہ اتنی شادیاں کی اور نعوذ باللہ کیا کیا تانے دیتے ہیں, وہ لوگ اندازہ لگائیں کہ حضرت خدیجہ سے آپ نے, ایک تو آپ کی عمر میں بڑی تھی, چاہے 28 مانے یا 40 مانے, جو بھی قول مانے, دونوں صورتوں میں آپ سے بڑی ہیں, دونوں صورتوں میں آپ سے بڑی ہیں. اور صرف بڑی ہی نہیں ہیں, 2 شادیاں پہلے ہو چکی ہیں, اور اولاد بھی 2 شادیاں پہلے ہو چکی ہیں. ایسی عورت سے آپ نے شادی کی, اور صرف شادی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جب تک وہ زندہ رہیں, اور کوئی 1-2 سال نہیں ہے, پورا 25 سال آپ نے گزارا, پورا 25 سال, یعنی آدھی زندگی پہلے کی اور آدھی زندگی پوری 50 سال تک آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. یہ چیزیں بہت, اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, وقت نہیں ہے تفصیل کا. ان کے اولاد کے نام یہ ہیں, پہلے قاسم, پھر زینب, کیونکہ سیرت پڑھنے کے لیے بہت سارے پہلوؤں کو بیان کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, اور آج کے دور میں تو بہت زیادہ ضروری ہے. یہ حالات جو بتا رہے ہیں سب کو معلوم ہے, گستاخیاں ہو رہی ہیں. پھر زینب, پھر رقیہ, پھر ام کلثوم, فاطمہ, پھر عبداللہ. یہ ترتیب بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگوں نے تعداد اور ترتیب دونوں اس سے مختلف بتائی ہے, میرا اختلاف ہوئی ہے, لیکن صحیح یہی ہے, صحیح یہ ہے جو یہاں بیان ہوا ہے. آپ کے تمام لڑکے بچپن ہی میں انتقال کر گئے, سارے بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے. البتہ تمام بچیوں نے عہد نبوت کو پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بچیوں نے, بچے تو بچپن میں ہی انتقال کر گئے, حتیٰ کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ بھی, وہ بھی بچپن میں انتقال کر گئے. اسلام لے آئیں اور ہجرت بھی کی. چاروں بچیاں آپ کے اسلام تک زندہ رہیں, اسلام بھی لے آئیں اور ہجرت بھی کی, اور سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں انتقال کر گئیں. صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں, یعنی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی آخری لڑکی اور سب سے چھوٹی لڑکی, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے تک زندہ رہیں. 6 مہینے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا حضرت ابوبکر کی خلافت میں. بیت اللہ کی تعمیر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل حضرت فاطمہ کے نسل سے ہی چلی ہے, آپ کا جو سلسلہ نسب. بیت اللہ کی تعمیر, ہاں وقت میں سوچ رہا تھا کہ ہو جائے, لیکن بہت لمبی تفصیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر کبھی, کیونکہ ابھی بہت لمبا ہے, ٹائم لگے گا کافی. بارک اللہ فیکم.